وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے خاندان پر، صحابہ کرام پر اور آپ کے پیروکاروں پر درود و سلام ہو قیامت کی صبح تک کے لیے. سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو جو حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خطبے ارشاد فرمائے تھے. پہلا جو خطبہ ہے وہ خطبہ یوم عرفہ، حج والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا. دوسرا جو خطبہ ہے وہ خطبہ یوم النحر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی والے دن خطبہ دیا تھا. اور تیسرا جو خطبہ ہے وہ نبی علیہ السلام نے ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذو الحجہ کو ارشاد فرمایا تھا. تو خطبہ حجۃ الوداع نہیں، خطبات حجۃ الوداع. اب نبی علیہ السلام نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ابتدائی جو جملہ ہے، یہ جملہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ ان میں سے ہر لفظ کے اندر علم و حکمت کے موتی ایسے بند ہیں جیسے کوزے کے اندر دریا جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہو. 3 باتیں. پہلی بات، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ والے دن نبی علیہ السلام کے اوپر دین جو ہے اس کو مکمل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اکملت، کمال کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی تو نے کمال کر دیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے دین کا جو اکمال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کمال کس کو کہتے ہیں؟ کمال کہتے ہیں کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو اور کسی قسم کے اضافے کی ضرورت بھی باقی نہ رہے، یعنی دین اسلام اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور دین اسلام جو ہے اس کے اندر اضافے کی کوئی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں۔ اب یہی دو نظریے ہیں امت مسلمہ کے اندر، کچھ لوگ دین میں کمی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دین میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب دین میں کمی کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بطور دلیل کے قرآن مجید کی طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دین میں اضافہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ بڑے سارے لوگ نئے سے نئے ثواب بنا رہے ہیں۔ کیا آپ جھنڈیاں لگائیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ آپ تیسری عید کا اہتمام کریں گے تو جنت میں جائیں گے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل آسمان سے نازل نہیں کی۔ حضرات، دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال جو ہے میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ اب یہاں پر میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور جو ہے وہ مدینہ شریف پہ ہے، اور یہ نظریہ اور عقیدہ کہ اللہ کے نبی آتے ہیں، آپ کا قدم مبارک لگ گیا ہے اور اس کے اثرات اور نشان جو ہیں وہ جہلم کے اندر یا پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ نظریہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ تیسری بات، ہمارے جو شیعہ دوست ہیں، دیکھیں ہم جو بناوٹی نعرے ہیں نا، ان نعروں کی تردید کرتے ہیں کہ کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ یہ 15ویں صدی کا بناسپتی اور بناوٹی نعرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی حقیقت کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت علی خلیفہ تھے، وصی تھے، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اور علی کا پہلا نمبر تھا، اور یہ حق و باطل کی بات ہے، کفر اسلام کی بات ہے، تو کیا وجہ کہ جب دین مکمل ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو اس بات کا پابند کیوں نہیں کیا کہ بھائی میرے بعد علی کا درجہ ہے، اس کو خلیفہ ماننا، اس کو میرا وصی ماننا، جس بنیاد پر آج امت کو دو ٹکڑے کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اور اگر وجود ہوتا تو وہ نبی جنہوں نے مسواک کرنے کا بتایا، استنجا کرنے کا بتایا، مسکرانے کے آداب بتائے، رونا کیسا ہے، اس کے بارے میں امت کو آگاہ کیا، تو اتنا بڑا مسئلہ جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے واضح نہیں کیا۔ تو یہ بھی میں بات کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب آئیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبے کا پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟
فرمایا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم باتوں کا تکرار کیا کرتے تھے، یعنی ایک بات کو دو دو تین تین چار چار مرتبہ دہرانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عزتیں، تمہارے مال اور تمہارے خون جو ہیں یہ حرام ہے۔ کس طرح حرام ہے؟ فرمایا جس طرح اس دن کی حرمت ہے، یعنی یوم عرفہ کی جو حرمت ہے، عزت ہے، مقام ہے، اس طرح۔ کس طرح حرمت ہے؟ فرمایا جس طرح مکہ شہر کی حرمت ہے۔ کس طرح حرمت ہے؟ فرمایا جس طرح ذوالحج، یہ جو حج والا مہینہ ہے جس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی جس طرح حرمت اور عزت ہے، اس طرح مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کا جو خون ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ اب میں اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب سب سے پہلی جو چیز ہے، عزت کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان کی جو عزت ہے، زبان کے ساتھ مسلمان کی برائی کرنا حرام ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جو اس کے اندر عیب ہے ہم تو وہی بیان کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر عیب نہ ہو اور آپ اس کو بیان کریں تو یہ بہتان ہے۔ کسی بھی مسلمان کے عیب کو نشر کرنا حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کئی لوگ ہیں جو پیسے کماتے ہیں، مسلمانوں کے عیب جو ہیں وہ تلاشتے ہیں اور تلاش کرنے کے بعد ان کو نشر کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں چھاپا، کسی کی دکان میں مداخلت، یہ ڈنڈا اور مائک اور ایک کیمرہ اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے وہ مال کما رہے ہیں، حرام ہے۔ حضرات، جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے جس عادت کو چغلی کھانا کہتے ہیں۔ چغلی، یہ چغلی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں پر سے گزرے، فرمایا میرے صحابہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز ٹہنیاں جو ہیں وہ اتاری اور ان 2 قبروں پر لگا دی، اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تب تک اللہ تعالیٰ ان 2 قبروں والوں کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا، مستقل تخفیف نہیں۔ اب ان میں سے پہلا جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا اما الاول لا یستنزہ من البول، جو پہلا آدمی ہے اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ بڑی ساری بیگمات جو بیویاں ہیں وہ اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے واش روم کے اندر ہی، چھت کے اوپر، بالکونی میں۔ بڑے سارے لوگوں کی یہ عادت و خصلت ہے کہ سنت کے مطابق پیشاب کرنے کی بجائے کھڑے ہو کر چھینٹوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو دوسرا آدمی تھا وَأَمَّا الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، جو دوسرا آدمی تھا وہ چغل خور تھا۔
اب بڑے سارے لوگوں کو اس بات کا تو پتہ چل گیا ہے کہ کسی کے عیب کو نشر کرنا یہ غیبت ہے۔ اب چغل خوری کیا ہے؟ چغل خوری ہے، 3 آدمی ہیں، اب ان میں سے جو چغل خور ہے وہ تیسرا ہے، وہ پہلے کے پاس جاتا ہے اور دوسرے کی برائی کرتا ہے۔ اب پہلا سن کر غصے میں رد عمل دیتا ہے، کہتا ہے اس کی بھی ایسی تیسی، میں اس کو بھی ایسے کر دوں گا۔ اب یہ بندہ دوسرے کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس نے تیرے بارے میں یہ کہا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ اور یہ چغل خوری شیوخ میں، پروفیسروں میں، دینداروں میں عادت کہاں سے پڑتی ہے کہ جب ماں باپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اپنے بچوں سے مخبری کرواتے ہیں، بابا کیا کر رہا ہے، دادی کیا کر رہی ہے، دادا کیا کر رہا ہے، چاچی کیا کر رہی ہے، چاچا کیا کر رہا ہے، جب بچوں سے رپورٹنگ لی جاتی ہے، اس رپورٹنگ کی وجہ سے یہ بندے کی مستقل عادت بن جاتی ہے چغل خوری۔ تو چغل خوری جو ہے حرام ہے۔ مسلمان اور کافر کی زبان کے درمیان فرق کرنے والا جو عمل ہے، کافر چغل خور ہوتا ہے، مسلمان چغل خور نہیں ہوتا۔ کافر جو ہے وہ برائیاں کرتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ برائیاں نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا۔ تو چغلی اور غیبت جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات، عیب نکالنا، میرا بوتھا کس طرح دا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ اتنا سا ہے، ٹھنگنا اور ٹھنگنی۔ نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ وہ پست قد تھی۔ یہ جو لوگ بڑی بڑی اچھی لڑکیاں اور بڑے بڑے اچھے رشتے پست قد ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پست قد ہونا کوئی عیب نہیں۔ اگر یہ عیب ہوتا تو امہات المؤمنین ان میں بھی پست قد خواتین عورتیں موجود تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو غصہ ہے کسی بات پر، جو سوتنوں میں غصہ ہوتا ہے نا رکابت کا، تو نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ ایک دوسرے پر غصہ کرتی تھی، غیرت کھاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھنگنی، پست قد۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ تیری بات عند اللہ اتنی سنگین ہے، روئے زمین کے سمندروں کے اندر اگر اس کو ڈال دیا جائے سارے سمندر کڑوے ہو جائیں، سارے سمندر کڑوے ہو جائیں۔ حضرات، آنکھوں کے ایسے اشارے کرنا حرام ہے، انگلی کے ساتھ اشارے کرنا مسلمان پر عیب لگانے کے لیے۔ تو ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام، تو اس سے مراد کوئی مسلمانوں کا خاص طبقہ نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی مسلمان ہے اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ نہ اس کی غیبت جائز ہے، نہ چغلی جائز ہے، نہ اس پر عیب لگانا جائز ہے، اور نہ کوئی جو وصفی عیب ہے۔ یہ جو نین نقشے ہیں کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ کون بناتا ہے؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ حضرات، عیب کی ایک اور بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی بیویوں پر شبہ بڑا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو پاک گزارو، زنا اور بدکاری سے دور گزارو، وگرنہ اس کی مصیبت ہے۔ وہ مصیبت کیا ہے کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے اس گناہ کے نتیجے میں شک کا مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے، شک کا مرض۔
اور وہ اپنی بیوی پر شک کرتا ہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، اور پھر اس پر پابندیاں لگاتا ہے شک کی بنیاد پر کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی، اور شک شیطان کہتا ہے کہ اس کے ادھر کہیں تعلقات اور مراسم ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کی شادیوں پر جانا چاہتی ہے، خامند کہتا ہے تو نہیں جا سکتی۔ بھائی شادی کا مطلب یہ تو نہیں قطع رحمی، اور شادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنے چچاؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنی خالاؤں کو چھوڑ دے، اپنے ماموں کو چھوڑ دے، حالانکہ رشتے نبھانے، نسب کو یاد کرنے اور تعلقات استوار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چادر، چار دیواری، پردہ داری کے ساتھ، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ گئے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کتنا خوبصورت ہوں ماشاءاللہ، اور واقعی وہ خوبصورت تھے، حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب یہ جو میرا بچہ ہے دیکھیں کتنی بھدی شکل کا ہے، کالا، میں اتنا سونا، بچہ میرا کالا، میری بیوی نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا لعل نزع عرق ابیہ، بھائی اس نے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کا رنگ لے لیا ہے، اور جب اس نے جا کر پتہ کیا تو واقعتاً اس کے آباء و اجداد میں اس رنگ اور نئے نقش کے افراد موجود تھے کہ جن کا اثر جو ہے وہ اس بچے کی پیدائش کے اندر آ گیا۔ حضرات یہ سائنسدان اب باتیں کرتے ہیں نا، سائنسدان سر پکڑ کر حیران ہیں کہ 1400 سال پہلے مدینہ کی سرزمین جہاں کوئی سائنسی لیبارٹری نہیں تھی، وہاں ایک شخصیت جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جس کا پانی غالب آ جائے گا شکل و صورت اس کے ساتھ مل جائے گی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے کس کی بنیاد پر؟ وحی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی اطلاع کی بنیاد پر دنیا کو بتائی تھی۔ تو بھائیوں عزتیں جو ہیں اگر کوئی ان کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے بھی اس کو جنت دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر سترہ اللہ، ایسا بندہ جو دنیا سے مر جائے کسی مسلمان کا عیب کسی کو نہ بتائے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردے ڈال کے اس کو جنت عطا کر دے گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ غیبت اور چغلی اور پگڑیاں اچھالنے کا جو سب سے زیادہ عمل ہے یہ مذہبی لوگوں کے اندر ہے، سب سے زیادہ یہ عمل کوئی مولوی کسی مولوی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ اس کے علم کو، نہ اس کے عمل کو، اور نہ کسی کی نیکی اور تقوی کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، خون حرام ہے۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے سستا جو خون ہے نا وہ کس قوم کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، سب سے سستا خون، مارنے والے بھی ہر وقت تیار۔ آج گورنمنٹ اعلان کر دینا ہمیں 10 لاکھ مجاہد چاہیے، تیار ہے بندے مرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مارنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں مار رہا ہے۔ اب امت کو مارنے والے کون ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، یہ گزشتہ 70 سالوں کا ایک جائزہ موٹا موٹا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کتنے لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ قتل ہوئے۔
حضرات انڈیا اور پاکستان کی جو تقسیم ہوئی ہے اس تقسیم میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے، بنگلہ دیش کی طرف بھی اور ادھر پاکستان کی طرف۔ پھر اس کے بعد میں ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کو آپ جانتے ہیں، ہمارے بچے جانتے ہیں۔ افغانستان وار ہوئی جو رشیا کے ساتھ، لاکھوں مسلمان ایک بڑی قوت کے اشارے پر لڑتے ہوئے شہید ہوتے رہے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ میں نے رشیا کو گرانا ہے، اور ہر مسجد ہر منبر سے الجہاد الجہاد کی آوازیں آ رہی تھی، اور مسلمان جو ہیں، اچھا باتیں میں بڑی کرتا ہوں کڑوی، یہ کئیوں کو پھر ہضم نہیں ہوتی، لیکن یہ حقائق ہے۔ آپ لوگوں کے بیٹے مرے، بھائی مرے، پھر شاید آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ امت ایک وجود کی طرح ہے، امت کا کوئی ایک فرد بھی نہ حق مارا جائے یا نہ حق مارے، اس کی ہمیں تکلیف ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد افغان وار 2 ابھی جو ہوئی ہے، امریکہ نے حملہ کیا ہے، اب آپ جہاد کا نام نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ ذرا دیکھتے جائیے، عراق، بوسنیا، کوسوو، کشمیر، یمن، لیبیا، مصر، بحرین، افریقہ، اور پھر سوڈان۔ یہ بھی ماضی قریب میں مسلمان ملک کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں، اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ عیسائیوں کو دے دیا گیا ہے۔ انڈونیشیا سے مشرقی تیمور، کم سے کم تعداد بھی اگر میں بتاؤں تو 50 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ کتنے لاکھ مسلمانوں کو؟ 50 لاکھ مسلمانوں کو۔ مارنے والے کون ہیں؟ پہلے تو کفار ہیں، پھر مارنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ پاکستان کی حکومت بھی مسلمان اور تحریک طالبان والے بھی۔ یہی بات دیکھ کر ایک شاعر نے کمال ترجمانی کی ہے، اس نے کہا نہ حق اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بھائی اللہ اکبر پڑھ کے تسی مسیتاں سٹ دیو تے مسلمانوں نو مارو تے نمازیوں نو مارو، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ شیعہ سنی اس تقسیم پر امت قتل ہو رہی ہے، اور آپ کے سامنے یہ سارے حالات ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی جو فرقہ واریت کی لہر تھی، کہ جس لہر کا حصہ ہمارے دیوبندی بھائی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سمجھا کے ہم ہلکان ہو گئے ہیں، پر ان کے دماغوں سے یہ نہیں نکل سکا کہ کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہنا۔ شیعہ کافر 10، سنی کافر 10، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے امت کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے۔ حضرات ہمارے کئی بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں خطبہ جمعہ میں نہ کیا کریں۔ بھائی خطبہ جمعہ میں کیا ہم ماں کی شان سنائیں؟ یہ خطبہ جمعہ کا مقصد ہی ہے میڈیا وار ہے، علماء سو کی وار ہے، نمازیوں کو برباد کیا جا رہا ہے، دیندار گھرانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، بڑھاپے کا سہارا جوانوں کو چھینا جا رہا ہے، اور پھر نکاح کے نام پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بلی 70 سال کے بابوں کے ساتھ چڑھائی جا رہی ہے، کہ جو اپنی بیٹیاں کسی دوسرے بندے کو دوسرے نکاح کے لیے دینے پر تیار بھی نہیں، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس پر بات بھی نہیں کرنی۔ خون جو ہے، نبی علیہ السلام کی ایک بات سن لیں، فرمایا اگر کسی کافر کو نہ حق مارا، ایسا مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حدیث قدسی ہے، بخشش والی حدیث قدسی بڑی تم بیان کرتے ہو، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اگر پوری زمین والے
کسی ایک بندے کے نہ حق قتل میں شریک ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں، میں سب کے سب جہنم رسید کر دوں گا۔ خون مسلم اس کی حرمت کیا ہے؟ فرمایا جس نے ایک بندے کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہمارے اندر، ہمارے ڈی این اے کے اندر تکفیر ہے، ہمارے ڈی این اے کے اندر مسلمانوں کے بارے میں ناحق نفرت ہے، ہمارے ڈی این اے کے اندر قتل و غارت ہے، فلانا بھی مر جانا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی شافی، مالکی، حنبلی، حنفی مرتا ہے، دوسرے فرقے کے مسلمان شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی ہوا، ایران کا صدر گیا ہے چوپی کر جاؤ، اور کئی لوگ ہیں بڑا شکر ادا کر رہے ہیں، جی الحمدللہ جی مر گیا جی چنگا ہو گیا۔ اور یہی افغانستان میں حنفی مر رہے تھے، شیعہ خوش تھے، انہوں نے چنگا ہے یہ مرنے چاہیے۔ یہاں پہ کئی میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، انہوں نے چنگا ہے یہ پٹھان ساڑھے بچے چوک دینے مرنے چاہیے۔ ہاں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب شیعہ مرتا ہے سنی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ سن کر حیران ہوں گے، میری زندگی کا مقصد ایسے مولویوں کو ایکسپوز کرنا ہے۔ غزہ والوں پہ کتنی بمباری ہوئی ہے، اور کئی مولوی کہتے ہیں چنگا ہویا مرنڈین ہے، یہودی صفایا کریے ہوں نے، وہ تے عقیدہ ہی انہوں دا ٹھیک نہیں۔ نہ تیری ماں تجھے جنتی اور نہ یہ دنیا کے اندر گندگی جو ہے وہ پھیلتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دیکھیں، آپ امت کے روحانی باپ ہیں، باپ اپنی اولاد کے لیے موت نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کو، اس نے بڑی سنگین بات کہہ دی۔ اس نے کیا کہا؟ اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسٹریلیا کے اندر مسجد کے اندر مسلمانوں کو حالت نماز میں قتل کیا گیا۔ پاکستان کے اندر ایسے کئی مسلمان ہیں جنہوں نے خوشی کے ساتھ اسٹیٹس لگایا، چنگا ہے بھابی مر گئے نے، گندگی ختم ہو گئی۔ یہ حالات ہے۔ ہر مسلمان فرقہ دوسرے مسلمان کے مرنے پہ خوش ہو رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت آپ کے اندر ہے، آپ کا تعلق کسی اور دین کے ساتھ ہو سکتا ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ سوچے، فکر کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے۔ اللہ کے بندو، اب میں آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں اور بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں متن نہیں پڑھتا، عربی پڑھتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں۔ نعوذ باللہ، اس نے رسول اللہ پر بہت بڑی تہمت لگا دی کہ آپ عدل کرنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا من یعدل الا معدل، اگر میں عدل کرنے والا نہیں تو بتا کون عدل کرنے والا ہے؟ وہ بندہ مال غنیمت میں اپنی مرضی چاہتا تھا، اپنی مرضی چاہنے کے لیے اس نے رسول اللہ پر بہت بڑا حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اس کا کاٹا اتارے پلیت آدمی کا، اس کی گردن مارے۔ فرمایا نہیں، نہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اتنی سنگین بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ کہنا نہیں۔ آپ نے خون نہیں بہایا، حالانکہ اس نے رسول اللہ کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ فرمایا ان من ذی ھذا، اس بندے کی خصلت و عادت و سرشت سے، نسل سے ایسی قوم میری امت کے اندر آئے گی، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ پہلی بات۔ فرمایا تم اپنی نمازوں کو، روزوں کو حقیر جانو گے ان کی نمازوں روزوں کے مقابلے میں، باتیں بڑی بہترین کریں گے، ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے، خلافت قائم کرنی ہے، خلافت خلافت خلافت۔ فرمایا مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائیں گے۔ کن پر کفر کے فتوے لگائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بنتے رہیں گے، ٹوٹتے رہیں گے، ہر دور میں رہیں گے،
لیکن ان کا جو آخر ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں دجال کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ اے مسلمان، لیکن دجال کے ساتھی، ایسے مسلمانوں کا جرم کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو کافر کہیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بہتان طراز اور گستاخ کو اسلام اور کلمے کا فائدہ دے کر چھوڑ دیا ہے، آپ نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو یہ امت کو سکھانا تھا ہر مسلمان کو اس کے اسلام کا فائدہ دو، اور یہ عزتیں اور یہ خون اور یہ مال تمہارے اوپر ایک دوسرے پر حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ان کی عزت تم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔